عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے سب کی، اور آج القادر ٹرسٹ کیس تھا۔ ایک بار پھر پرویز خٹک صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا، میں نے ان کی طرف دیکھا، میں کچھ نہیں بولا، بس دل میں یہ خیال آیا کہ وفا کتنی اچھی چیز ہے، کاش ہر کسی میں ہوتی۔ عمران خان صاحب نے بنو واقعے پہ بہت ہی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے، اور کلیئرلی یہ کہا ہے کہ امن ہی واحد راستہ ہے جس سے پاکستان آگے جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص، کچھ لوگ امن کے لیے نکلتے ہیں، امن مانگتے ہیں، ان پہ گولی نہیں چلانی چاہیے۔ جو گولی چلی ہے اس کے لیے خان صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں صوبائی حکومت علی امین خان کے لیے کہ وہ اس پہ ہائی کورٹ کی سٹنگ ججز کی نگرانی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی حکومت کی طرف سے استدعا کریں، تاکہ اس واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات ہو اور جس نے یہ کام کیا ان کو قرار واقعی سزا ملے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ سے پاکستان میں دہشت گردی کے بھی خلاف ہیں اور اپنے لوگوں کے خلاف ہر قسم کے آپریشن کے بھی خلاف ہیں۔ آپریشن تبھی کرنا چاہیے جب وہ صوبہ اور وہاں کے عوام وہ سمجھیں کہ اب اس کی ضرورت ہے، یا ان کی اس میں سپورٹ اور ان کی مدد اور ان کی آشیرواد حاصل ہو۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے بھی جو صوبائی اسمبلی کی قرارداد آئی ہے کہ کسی بھی نئے آپریشن کے لیے خیبر پختونخوا کی عوام ابھی تیار نہیں، کیونکہ ماضی میں جتنے آپریشن ہوئے ہیں اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور کل جو لوگ نکلے ہیں امن کے لیے وہ کہ صرف تحریک انصاف کے لوگ نہیں، کے لیے اپنے ملک، اپنے صوبے کے امن کے لیے ہماری حکومت اور ہماری عوام ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف کھڑے رہے ہیں۔ ملک دشمنوں کے خلاف، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، لیکن فیڈرل حکومت کو اور ہمارے اداروں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ پختون قوم، پختونخوا کی عوام اس روز کی دہشت گردی سے، اس مارا ماری سے، اس بندوق برداری سے، ان چیزوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ امن چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو قلم دو، ہمیں روزگار دو۔ ہمارے بچے پرائی لڑائی کا ایندھن نہیں بننا چاہتے۔ پچھلے 40 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ باجوڑ میں جو ہوا، مومند میں، وزیرستان میں، نارتھ ساؤتھ، پاڑا چنار میں، پشاور ویلی میں، مردان میں، ہر جگہ جہاں بھی خون گرتا ہے وہ بے گناہ پاکستانی کا گرتا ہے۔ یہاں ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دہشت گردی کے افراد سے لڑنے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا، اکٹھا ہونا ہوگا۔ جہاں دہشت گردی کے خلاف ہمارا پاک فوج کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا کوئی سپاہی یا جوان لڑتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، قوم پیچھے ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑی جماعت کا بانی وہ جیل میں ہو، بے گناہ 350 دن تقریباً ہونے والے ہیں، بے گناہ 300 دنوں سے زیادہ آپ اس کو جیل میں ڈالیں، اس کی پارٹی کو تہس نہس کر دیں، اس کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، خواتین کو پابند سلاسل کیا جائے، اور ظلم بالائے ظلم یہ، ستم بالائے ستم یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ آپ آرٹیکل 6 لگاؤ،
عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگاؤ. سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف علوی پہ آرٹیکل 6 لگاؤ. سابق ڈپٹی اسپیکر بلوچستان سے بلوچستان کو عزت دی عمران خان صاحب نے, ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دیا قاسم سوری کا, وہاں سے چیئرمین سینٹ کو کامیاب کرایا گنجرانی صاحب کو. بجائے اس کے کہ بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرہم رکھیں, اس کے ایک سپوت پہ آرٹیکل 6 لگاؤ. اس سے ملک مضبوط ہوگا. یہ جو یہ مشورے شہباز شریف صاحب کو دے رہے ہیں وہ ان کی سیاست, ان کی جماعت اور ان کی پاکستان میں ان کی جتنی لیگیسی ہے اس کے دشمن ہیں, جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنی سیاسی جماعت پہ پابندی لگاؤ. تحریک انصاف پہ پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں 25 کروڑ عوام ہیں. 25 کروڑ عوام کا غالب مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اس لیے آج سے یہاں پہ آج اڈیالہ سے ایک ہی میسج ہے. اگر ملک میں اسٹیبلٹی چاہتے ہو, امن چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ ملک میں استحکام آئے, باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے, پاکستان کی انڈسٹری مضبوط ہو, لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو, یہاں امن ہو, خوشحالی ہو, روزگار ہو, تو پھر آپ کو سیاسی استحکام لانا پڑے گا. میں 27 جولائی کو پچھلے سال جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے 7 بار گرفتاری کے بعد رہا ہوا, میں نے پہلی بات یہ کی تھی سال پہلے, اور آج بھی وہ بات اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملنے کے بعد کہہ رہا ہوں, دوبارہ دوہرا رہا ہوں. پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں, پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. جتنی جلد اس بات کو سمجھ لو گے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا, یہاں استحکام آئے گا اور ملک آگے جائے گا. حاصل وصول یہ ہے, عمران خان کو باہر نکالو, اسیران کو باہر نکالو, تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ دو. یہ غدار کی باتیں بند کرو. اگر ملک سے باہر بھی کوئی پاکستانی بیٹھا ہے, مجھے اس کی بات پسند نہیں آئے گی, نظریے کا اختلاف ہوگا, لیکن میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غدار کہنے والے. پاکستان کی گلی اور کوچوں میں اور چوکوں میں لوگوں پہ غداری کے آپ بینر نہ لگائیں. ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہوں, آپ ان کی بات تو سنیے, تو پاکستان واپس آنے کا موقع دیجئے, عدالت کے سامنے پیش ہونے دیجئے. جس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا, جب تک عدالت سے کوئی چیز ثابت نہ ہو. دیکھیے, بہت بڑی گالی ہے کسی کو غدار کہنا, کسی کو ملک دشمن کہنا. میرے لیڈر عمران خان کو, وزیر اعظم پاکستان کو آپ نے غدار کہا, آپ نے ملک دشمن کہا, اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا, 300 دنوں سے جیل میں رکھا. آج وہ باعزت بری ہو گیا ہے سائفر کیس سے. مجھے یہ بتائیں, جس نے غدار کہا, جس نے ملک دشمن کہا, اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا ہے ریزرو سیٹس کا, الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے. خواتین کو ان کی سیٹیں دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے. میں ہر پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے باہر, اڈیالہ کے باہر, قومی اسمبلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کریں, اور جو 184(3) کی پٹیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس سپریم کورٹ پہ پڑی ہے, اس پہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیے اور اس الیکشن کا آڈٹ کیجئے کہ 8 فروری کو قوم کے مینڈیٹ پہ کس نے ڈاکہ ڈالا. بہت شکریہ. دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے, لیکن اس میں میرے بھائی دو نکات ہیں. میننگ فل ہو اور مینڈیٹ کی واپسی, اسیران کی رہائی. لیکن آپ ہی بتائیے, آپ انصاف کیجئے, ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کی سینئر لیڈرشپ پہ آرٹیکل 6